اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سلسلہ قرآن فہمی سے متعلق سوالات اور جوابات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا سوال صلاۃ قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں بارہا صلاۃ قائم کرنے کا ارشاد ہے، اور اکثر اوقات صلاۃ قائم کرنے کا جو لفظ قرآن کریم میں ہے، اس کا ترجمہ نماز پڑھنا کے لیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے صلاۃ قائم کرنے کی کیا حکمت ہے، اور ہم کیا ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس کے اصل کے مطابق جو ہے ہم ادا کر سکیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میری ان سے گزارش ہے کہ اس سوال کی قرآن حکیم کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت شکریہ، آپ نے آج پھر پروگرام میں دعوت دی، اور ایک سوال جو صلاۃ کے حوالے سے بہت اہمیت کا عمل ہے، آپ نے اس پر وضاحت چاہی۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ صلاۃ کا جو ترجمہ عمومی طور پر نماز کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی کنفیوژنس ہے۔ نماز دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی زبان میں جو آتش پرست لوگ اپنی آگ کے ارد گرد بیٹھ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، اسی کو صلاۃ کا ترجمہ نماز کی صورت میں دی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ لفظ پڑھنا۔ حالانکہ صلاۃ کا معاملہ رابطہ یا کنیکشن کا ہے، اور اس کو قائم کیا جاتا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق نہیں ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کو پڑھنا سمجھ لیا گیا۔ ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ صلاۃ کے اس نظام میں جو ہم پر صلاۃ فرض کی گئی ہے، صلاۃ رابطے اور تعلق کو کہتے ہیں، اور صلاۃ کے اس نظام میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور کچھ باتیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ اوقات مقررہ میں ہم پر لکھ کے ہمیں دیا گیا، کتاباً موقوتہ کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ اوقات مقررہ میں تمہیں پرسکرائب کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم سورہ البقرہ کی 83 آیت میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ارشاد ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے فوراً بعد اس کی جزیات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی عبادت کی جو جزیات ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ اس احسان والے رویے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو معاملہ ہے وہ ذی القربیٰ، اپنے اقربا کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تیسرے نمبر پہ والیتامہ کی بات ہوئی کہ یتیموں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں کتنا اس میں سلوک ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ مساکین کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور پانچویں نمبر پہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا ہے۔ اب للناس کا لفظ جہاں استعمال ہوا، اس پہ غور کرنا ہے کہ اس میں کسی مومن کا، کافر کا، کسی خاص طبقے کا تذکرہ نہیں ہے، بنی نوع انسان کی بات ہے، للناس کی بات ہے۔ تو سب لوگوں کے ساتھ ان کے بارے میں اچھا رویہ رکھنا ہے۔
اب ایسا نہیں ہے کہ ماننے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہوگا اور نہ ماننے والوں کے ساتھ رویہ اور ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ جب معاشرے میں جو اطمینان و سکون کی لہر ہے وہ للناس حسنا کے حوالے سے. لیکن ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. 5ویں نمبر پہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا ہے. 6 نمبر پہ واقعی الصلاۃ کی بات آئی ہے کہ آپ صلاۃ کو قائم کرو. 7ویں نمبر پہ وعد و زکوٰۃ کی بات ہے. اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ کی تفصیل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اقربا کے ساتھ اچھا رویہ، یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن کارکردگی جو اچھی بات ہے وہ کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنا ہے. اس کے بعد صلاۃ قائم کرنا ہے. مقصد یہ ہوا کہ یہ جو پہلے 5 کام ہے یہ اگر ہم ادا نہیں کر پا رہے تو صلاۃ کے لیے کھڑے ہونا اور یہ فرائض کی ادائیگی جو ہے اس حوالے سے ہم کنفرم اور کلیئر نہیں ہوتے. اور یہ کرنا ہے کہ ہم جب نماز کی صلاۃ کی ادائیگی میں فجر کی 2 رکعتوں کو سنت اور فرض ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سوائے نیت کے اس کی ادائیگی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. وہی الفاظ ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ساری بات ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ 2 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نماز سنت کیا ادا کیا. اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ ہماری زندگی میں کچھ کرنے کے کام ہے جو ہمیں حکم دیا گیا کرنے کو، وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ ہم فرائض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تو یہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز فرض کی جو نیت کرنی ہے یہ اصولاً خلاف ضابطہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کام تو کیا نہیں، جا کے 2 فرضوں کی ادائیگی کی رپورٹ پیش کر دی. اس بارے میں توجہ کرنی ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے صلاۃ کے حوالے سے وہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں اس معاملے میں ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی میں رہنا ہے، اور ایک صلاۃ کے ایک ٹائم سے لے کے دوسرے ٹائم تک درمیانی وقفہ اس وعدے پر قائم رہنا ہے جو صلاۃ میں ہم نے کیا. تو قائم صلاۃ کا بزرگان دین میں سے کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ اس طرح سے بھی کیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک درمیانی وقفے میں جب تک بندہ اپنے وعدوں پر قائم رہے اور عملاً اس پر پورا اترے اس کی صلاۃ قائم ہوتی ہے. جو درمیان میں من مانیاں کرے اور پھر نماز کے وقت میں پھر جا کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اس کی صلاۃ حضوری قلب والی نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب. تو درمیان میں جو وقفہ ہے وہ ایک وقت سے دوسرے وقت کے درمیان میں کچھ ہم نے کام کرنے ہیں، اور ان کاموں میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ سنت کے طور پر ہم نے ادائیگی کرنی ہے. تو یہ جو لفظ ہے فرض یہ پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ادائیگی کا کچھ معاملہ ہے. تو یہ ادائیگی کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہونا، اس کی رپورٹ پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا بھی نصیب فرمائے، اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی جو سخت اور جرأت ہے وہ قائم رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہنے کو، معاملے کو، جو ہماری کردار کی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تبلیغ ہے وہ کردار کی صورت میں ہے، الفاظ کی صورت میں ان کو بتانا ہے. ہمیں اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو جو 24 گھنٹے کا ہمارا ڈیوریشن ہے اس میں ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت سے کرم فرمائے اور ہمیں باعمل ہونے کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. سر آپ نے صلاۃ کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت وضاحت بھی اور کچھ ایسے زاویے جو ہیں ان پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے جن کی طرف بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور ہم سب کو آپ سے مستفید ہونے کی اور صلاۃ کو صحیح طریقے سے جو ایک قرآنی اسپرٹ ہے
اور جس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ صلاۃ قائم کی، ہمیں بھی اسی طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔